اسلام کا مزاج یہ ہے اگر کوئی نوکری ہو, کوئی عہدہ ہو, کوئی منصب ہو تو کوئی اٹھنے والا نہ ہو اسے لینے کے لیے, زبردستی دیا جائے, جو تو نہ ہو, سیٹنگیں نہ ہو, سازشیں نہ ہو, ایک دوسرے کو گرانے کی کوششیں نہ ہو, اپنی منترانیاں نہ ہو, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے. یہ ایک ذمہ داری ہے, لائبلٹی ہے, ریسپانسبلٹی ہے, اللہ کے ہاں جواب دہی ہے. اس کے لیے کوششیں ہوں, اس کے لیے چالاکیاں ہوں, چترائیاں ہوں, مکاریاں ہوں, شطاریاں ہوں. یہ مومن کا شیوا اور شعار نہیں ہو سکتا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقال إني لكما لمن الناصحين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. محترم بزرگوں, دینی بھائیوں, عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں, میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں دراصل اس واقعے کی طرف اشارہ ہے, اس کا تذکرہ ہے جو ہمارے جد امجد, ہمارے مورث اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں داخلے اور وہاں سے نکالے جانے کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور ان کی اہلیہ حضرت حوا جو ہماری دادی ہیں, اماں ہیں, انہیں جنت میں بسا دیا اور کہا کہ اس پیڑ کے پاس مت جانا. تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا, اور مقصد شیطان کا یہ تھا کہ جو برائیاں انسان کے نفس میں اللہ نے ودیعت کی ہیں اور جن پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے جنت کی نورانیت کا, آخرت کے تقدس کا, آخرت کے ماحول کا, وہ ہٹ جائے. تو شیطان نے جو جھانسا دینا چاہا ہمارے ابا کو, ہماری اماں کو, تو یہ کہہ کر کے جھانسا دیا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس پیڑ کا پھل کھانے سے جو روکا ہے وہ اس وجہ سے روکا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ, الا ان تکونا ملکین, یا تم لازوال نہ ہو جاؤ, حیات جاویدانی تمہیں نہ مل جائے, امورلٹی, لافانیت, امر نہ ہو جاؤ تم. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں اس پھل کھانے سے روکا ہے. آگے قرآن ذکر کرتا ہے, قسم کھا کر کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں, اور اس طرح دھوکے و فریب میں دھیرے دھیرے انہیں اپنی باتوں میں لے آیا, اور بالآخر وہ ہوا جو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جد امجد نے, ہماری دادی نے وہ پھل کھا لیا. یہاں جو قابل ذکر بات ہے, پورا واقعہ قابل ذکر ہے, سچی بات ہے, اس میں بڑی نصیحتیں اور بڑی موعظتیں ہمارے لیے ہیں. ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہمارے باپ کو, ہمارے دادا کو, ہمارے جد امجد کو, ہمارے مورث اعلیٰ کو شیطان نے جو فریب دیا تھا اور جس کی وجہ سے وہ اس کے فریب میں آ گئے, ان میں بنیادی چیزیں ہیں بڑا بننا, بزرگ ہو جانا, تم بڑے بن جاؤ گے, تم فرشتے ہو جاؤ گے, اور لافانی ہونے کی خواہش, امر رہنے کی خواہش, نہ مرنے کی خواہش, میں زندہ رہوں. اور جنت ہے ابد الآباد کے لیے, مگر یہ دنیا نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام ان باتوں میں آ گئے, اور ان باتوں کا اثر کم و بیش تمام انسانوں کے اندر ہے.
ہر انسان کے اندر یہ جذبہ رکھا گیا ہے کہ وہ خود نمائی چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے، اپنے آپ شو بازی کرنا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے، دنیا سے اپنا لوہا منوانا چاہتا ہے اور مرنا نہیں چاہتا، لافانی ہونا چاہتا ہے۔ یہ آدمی جو خود نمائی کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، دنیا کے سامنے ڈینگے ہانکتا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کبر، غرور، تکبر، گھمنڈ۔ اور یہ گھمنڈ پہلا گناہ ہے جو اس کائنات میں ہوا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس، جس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو اسے سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ استکبرت ام کنت من العالین، تو بڑا بن گیا ہے یا پہلے سے بڑا تھا؟ یہ ابھی ابھی تکبر تیرے اندر پیدا ہوا ہے یا پہلے سے تیرے اندر غرور و گھمنڈ تھا، خودرائی تھی، خود ستائی تھی؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، میں اس سے ہر لحاظ سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میری پیدائش آگ سے ہوئی ہے، اس کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ پہلا گھمنڈ تھا۔ اور یہ گھمنڈ جو ابلیسی ذہن رکھنے والے انسان ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کم و بیش شرائط کیے ہوتا ہے۔ لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، انسانوں میں کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دل میں بڑے ہوتے ہیں، اپنے منہ میاں مٹھو ہوتے ہیں، اپنے نگاہ میں ساری دنیا کو ہیچ اور حقیر سمجھتے ہیں اور اپنی نگاہ میں بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا کر دے، پست بنا دے، حقیر اور ذلیل بنا دے، میں اپنی نگاہ میں نیست کچھ نہ رہوں، مگر لوگوں کی نگاہ میں میری عزت ہو، میرا وقار ہو۔ یہ دعا ایسے لوگوں کے لیے الٹا ہوتا ہے معاملہ، اپنی نگاہ میں بڑے ہیں، لاٹ صاحب ہیں، ترم خاں ہیں، نواب پٹودی ہیں، نواب چتاری ہیں، ان کے کہنے کیا، اور لوگوں کی نگاہ میں ان کی کوئی عزت اور کوئی وقت نہیں ہوتی۔ تو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، یہ تکبر کی وجہ، یہ بڑائی کی چاہت، یہ اونچا دکھنے اور دکھانے کا جذبہ کیوں ہوتا ہے؟ تو فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، خبردار سن لو، انسان طاغوت بن جاتا ہے، سرکش بن جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، حامان اور شداد اور قارون بن جاتا ہے۔ کیوں؟ ان رآہ استغنی، جو وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ مجھے اللہ کا حکم ماننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے رسول کی سنت پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، میری اپنی عقل ہے، میری اپنی صلاحیت ہے، میرا اپنا فہم ہے، میں جو چاہے کروں، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے۔ یہ جذبہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو انسان ابلیس کے نقش قدم پر چل دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ گھمنڈ کرنے والے، دکھاوا کرنے والے، خود نمائی کا بیجا جذبہ رکھنے والے، ان کے لیے آخرت کا گھر نہیں ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کا ٹھکانہ ہم نے ان لوگوں کے لیے متعین کیا ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے، خود نمائی نہیں چاہتے، اپنے لیے عہدے اور منصب طلب نہیں کرتے، ان کے لیے کوششیں نہیں کرتے، ان کے لیے سازشیں نہیں کرتے، ان کے لیے چھپ چھپ کر میٹنگیں نہیں کرتے کہ ہم بڑے ہو جائیں، ہمارا نام آ جائے، ہم ڈائریکٹر ہیں، ہم فلاں سیاسی پارٹی کے ذمہ دار ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں جو ہو سو ہو، آخرت کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اور جو دنیا میں فساد بچانا نہیں چاہتے، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار تقوی شیاروں کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس بندے سے جو متقی ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو اور چھپا ہوا رہتا ہو، مخفی ہو، لوگ اس کی طرف نگاہ بھی نہ ڈالے کون ہے، مگر اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہ بڑا باوقار ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو الہا و زاری کے ساتھ، رونے کے ساتھ، آنکھوں کے اشکوں کے ساتھ،
اور چھپ کر کے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اور بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اہل ایمان کا کیا وتیرہ ہے؟ اہل ایمان تو یہ ہے بڑی سے بڑی نیکی کرتے ہیں، گھبرائے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی نہیں ہوئی، پتہ نہیں کوئی کمی رہ گئی نہیں رہ گئی. منافق کا کیا شیوا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی نیکی کرتا ہے اتراتا گھومتا ہے، تھوڑی سی نیکی گھمنڈ کرتا گھومتا ہے، اتراتا گھومتا، میں نے یہ کر دیا میں نے یہ کر دیا. کسی مجلس میں اس کے ساتھ بیٹھو، اگر آدھے گھنٹے آپ بیٹھے 25 منٹ اپنی لنترانیاں چلتی رہیں گی، میں ایسا ہوں، میں نے یہ کیا، میں وہ گیا، میں نے یہ کیا. یہ پاگل پن ہے، جنون ہے، خود فریبی ہے، سیلف ڈسپشن ہے. یہ نفسیات کی اصطلاح میں ایک بیماری ہے. اور عام طور پہ جو اونچے مناصب پر ہوتے ہیں یا عمر دراز لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ کہیں کہیں لگ جاتی ہے، سب کو نہیں لیکن اکثر ایسے لوگوں کو لگ جاتی ہے. تو اس سے بچنا. یہ اہل ایمان کا شعار نہیں ہوتا. یطعمون الطعام علی حبہ یتیما و مسکینا و اسیرا. وہ اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. پھر اس کو فیس بک پہ ڈالتے ہوں گے، انسٹاگرام پہ ڈالتے ہوں گے، ویڈیو بنواتے ہوں گے؟ نہیں، بلکہ کہا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریر. وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی خاطر تمہارے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکر گزاری نہیں چاہیے. یہ ان کا رویہ ہوتا ہے، یہ ان کا طرز عمل ہوتا ہے. والذین هم من واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. اہل جنت کا ذکر کیا قرآن کریم نے. جنت میں سب جب چلے جائیں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے ملنے آئیں گے، پوچھیں گے کہ خیریت ہے، کیا ہوا، دنیا میں کہاں تھے، کس صدی میں پیدا ہوئے تھے، کس زمانے میں تھے. وہاں کہیں گے وقالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقین. ہے جنتی، جنتیوں والی زندگی گزار رہے تھے، جنت ان کا انجام تھی، مگر کہتے ہیں ہم اپنے گھر والوں میں دنیا میں رہتے ہوئے ڈرے رہتے تھے پتہ نہیں انجام کیا ہوگا ہمارا. فمن اللہ علینا فوقانا عذاب السموم. اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں تیز لپٹ کے عذاب سے بچا لیا. تو میرے بھائیو، دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کریم بھی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہمارے اعمال میں اخفاء کا پہلو غالب ہو، کتمان کا پہلو غالب ہو. کچھ چیزیں، کچھ تو نیکیاں ایسی ہو جو بندے اور اللہ کے درمیان ہو، کوئی نہ جانتا. آپ نے حدیث پڑھی ہے نا کہ 3 لوگ تھے، جا رہے تھے، غار بند ہو گیا، غار برسات ہوئی، غار میں چلے گئے، اوپر سے چٹان گری، غار کا منہ بند ہو گیا. ان تینوں نے اپنی ان نیکیوں کا حوالہ دیا اور باقاعدہ ذکر ہے کہ اے رب میں نے یہ تیرے لیے کیا تھا اور تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان نیکیوں کو. تو کچھ نیکیاں ایسی ہونی چاہیے آنے وقت میں جن کا حوالہ دے کر ہم بارگاہ رب میں سجدہ نیاز کر کے اس سے گڑ گڑا کر مانگ سکے کہ اللہ ہماری پریشانی دور کر دے فلاں نیکی کی بدولت. اگر ہمارے روزنامے میں، ہمارے نوشتے میں، ہماری ڈائری میں ایسی کچھ نیکیاں ہیں تو قابل مبارکباد ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے. تاریخ الخلفاء امام سیوطی کی کتاب ہے، اس میں امام سیوطی نے واقعہ ذکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اندھی خاتون کے گھر جا کر روزانہ صفائی کر دیا کرتے تھے، کھانا بنا دیا کرتے تھے، جھاڑو وغیرہ لگا دیا کرتے تھے، کسی کو پتا نہیں تھا. ادھر دیکھا کچھ روز سے ان کے آنے سے پہلے کوئی دوسرا آ کر یہ سارے کام کر جاتا ہے، کسی کو پتا نہیں. اچھا، اندھی خاتون یہ سمجھتی ہے کہ شاید وہی تھے جو آتے ہیں روزانہ. حضرت عمر نے کہا یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے کام کر دیتا ہے؟ تو ایک دن وقت سے کافی پہلے پہنچے اور چھپ کر کھڑے رہے. جب اندر گئے تو دیکھا حضرت ابو بکر صفائی کر رہے ہیں، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابو بکر خلیفۃ المسلمین تھے، اسلامی ریاست کے فرما روا تھے اور امیر المؤمنین کے منصب پر فائز تھے. تو حضرت عمر نے دیکھ کر فرمایا کہ ابو بکر تم ہی ہو سکتے تھے، تم ہی ہو سکتے تھے. حلیت الاولیاء میں حلیت الاولیاء و طبقات الاصفیاء ابو نعیم الفانی کی کتاب ہے، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، انہوں نے دیکھا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں چپ چاپ کہیں چلے جاتے. ان کو تھوڑا عجیب سا لگا تو انہوں نے ایک روز تعاقب کیا، دیکھا حضرت عمر ایک گھر میں گھسے ہیں
اور آدھے پون گھنٹے کے بعد واپس اپنے گھر چلے گئے. تو طلحہ اس گھر کے اندر گھسے تو وہاں دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے, بیمار ہے, اس کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں. تو گھر کے سارے برتن دھو کر کے, جھاڑو پوچھا کر کے, اس کے لیے کھانا بنا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں. اور یہ کام کسی کو نہیں معلوم. حضرت طلحہ نے کہا, اے طلحہ تیری ماں تجھ کو روئے, کیا تو عمر کے بارے میں شک کر رہا ہے؟ کیا تو عمر کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ وہ کچھ غلط کر سکتے ہیں؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اسوہ اور نمونہ. اللہ رسول کی زندگی کو کیا مثال کے طور پر پیش کیا جائے, وہ تو پوری زندگی اس کی روشن دلیل ہے. امام ماوردی رحمت اللہ علیہ, ابو الحسین علی بن محمد الماوردی البصری, کئی کتابوں کے مصنف. النکت والعیون ان کی تفسیر میں کتاب ہے. ادب الدین والدنیا ان کی اخلاق اور سلوک میں کتاب ہے. الحاوی الکبیر ان کی فقہ میں کتاب ہے. الاحکام السلطانیہ ان کی سیاست شریعہ میں کتاب ہے. کتابیں لکھتے رہے, ان کو کہیں چھپایا نہیں. اس زمانے چھپانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا, کاتبین کو دیتے تھے اور وہ پورے سماج میں پھیلا دیتے تھے. نہیں دی کتاب کسی کو. یہ واقعہ ان کی وفات کا واقعہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے عزیز شاگردوں سے کہا, دیکھو میں نے فلاں کمرے میں یہ جو کتابیں رکھی ہیں یہ میری تصنیف ہے, یہ میں نے لکھی ہیں. اب مجھے پتا نہیں کہ یہ اللہ کے لیے میں نے لکھی تھی کہ دنیا کے لیے لکھی تھی. تو دیکھو جب میری جان نکل رہی ہو, میری روح قفس عنصری سے پرواز کر رہی ہو, تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا. اگر میں ہاتھ بھیچوں نہیں تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کے لیے لکھی گئی. مجھے فرشتوں نے بشارت دی کہ نہیں, اخلاص کے ساتھ قبول ہو گئی تمہاری علمی کاوشیں. اور اگر میں ہاتھ بھیچ لوں, دبا لوں, تو سمجھنا یہ دنیا کے لیے تھی, ان کو جلا دینا, ان کو دریا میں پھینک دینا, ان کو کہیں شائع مت کرنا, برباد کر دینا ان کو. وہی ہوا. جب نزا کا عالم طاری ہوا تو امام ماوردی کے شاگردوں نے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. تو جان قفس عنصری سے پرواز کر گئی, روح بخشنے والے کو دے دی, مگر انہوں نے ہاتھ نہیں بھیچا. تو شاگردوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے استاد کا یہ عمل اللہ نے قبول فرما لیا. چنانچہ وہ کتابیں پھیلی, اور آج ہم جانتے ہیں یہ کتابیں جو ہیں یہ سب ان کی وفات کے بعد دنیا میں پھیلی اور لوگوں نے ان کا لوہا مانا. حضرت ابو عبید عنبری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, تاریخ تبری میں امام تبری نے یہ واقعہ ذکر کیا, جب ایران کے مشہور شہر مدائن کی فتح ہوئی, بڑا مال غنیمت ہاتھ لگا مسلمانوں کو. اس زمانے میں جس کے ہاتھ جو لگتا تھا مال غنیمت, وہ لا کر کے ایک ڈھیر کی شکل میں لا کے ڈال دیتا تھا ایک جگہ. تو لوگ مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا تھا. اچانک ایک صاحب تشریف لائے, ان کے ہاتھ میں ایک صندوق تھا. صندوق دونوں ہاتھوں سے اٹھائے ہوئے تھے. وہ صندوق انہوں نے کھولا, اس کے اندر ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے, بڑا قیمتی سامان تھا. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا, اتنا قیمتی سامان یہ اکیلا بندہ لے کے آ رہا ہے. تو کہا تم نے کچھ رکھ لیا ہوگا, ایک آدھ ہیرا تو رکھا ہوگا, ایک آدھ کچھ رکھا ہوگا. کہا اللہ گواہ ہے میں نے اس میں سے ایک ذرہ نہیں لیا. لوگ بڑے متاثر ہوئے, سپہ سالار بڑے متاثر ہوئے. کہا کیا نام ہے تمہارا؟ کہا جس کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ میرا نام جانتا ہے, اور یہ کہہ کر چلے گئے. لوگوں نے پیچھے تعاقب میں بھیجا کہ کون اللہ کا بندہ ہے. تو جس خیمے میں وہ داخل ہوئے, بعد میں صبح پتا چلا وہ خیمہ صحابی رسول حضرت عامر بن عبد القیس کا تھا رضی اللہ تعالیٰ. اسی طرح امام ابن قتیبہ نے عیون الاخبار نام کی اپنی کتاب میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے, جب مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان جنگیں چل رہی تھیں, اس وقت مسلمان افواج نے ایک قلعے کا محاصرہ کیا. قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا, بڑی محنتیں ہو رہی تھی, بڑی قربانیاں دی جا رہی تھی, جان کے نذرانے پیش کیے جا رہے تھے, مگر قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. حضرت مسلمہ جو سپہ سالار تھے اس فوج کے, مسلمانوں کی فوج کے, انہیں کسی طرح معلوم ہوا کہ قلعے سے ایک نالی ہے جس سے قلعے کا پانی باہر آتا ہے. اگر اس میں ایک آدمی اندر جائے اور اندر جا کر کسی طرح قلعے کا پھاٹک کھول دے تو فتح کرنا ممکن ہے. حضرت مسلمہ نے اعلان کیا, بڑا جان جوخم کا کام تھا, بڑا جان جوخم کا کام تھا.
حضرت مسلمہ نے اعلان کیا کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو یہ کام کرے. 3-4 بار اعلان کیا تو ایک سپاہی اٹھے, ایک مجاہد اٹھے, چہرے کو انہوں نے ڈھاٹے سے لپیٹ رکھا تھا, چہرے پر امامہ یا صافہ ڈال رکھا تھا. کہا میں یہ کام کروں گا. بڑا جان جوخم کا کام تھا. اندر جائے کر وہاں پہرے دار ہوئے اور پھر وہاں سے نالی سے نکل کر شہر کے دروازے تک آنا, پھر وہاں پر جو پہرے دار ہوں گے ان سے لڑ کر کے دروازہ کھول دینا بہت بڑی بات تھی. خیر یہ اندر گئے صاحب حضرت مسلمہ کی ہدایت کے مطابق, اور وہاں انہوں نے وہ ڈھاٹا کھولا, وہاں پر انہوں نے وہ پھاٹک کھول دیا. مسلمانوں کو فتح ہو گئی الحمدللہ. جب فتح ہو گئی تو حضرت مسلمہ نے اعلان کرایا کہ وہ سرنگ والا سپاہی کہاں ہے, وہ آئے, اسے انعام دیا جائے گا, اس کی قدر افزائی ہوگی. کوئی نہیں آیا, کوئی نہیں اٹھا. انہوں نے بار بار اعلان کیا لیکن کوئی نہیں اٹھا. حضرت مسلمہ جب عاجز اور پریشان ہو گئے تو کہہ دیا انہوں نے, دیکھو میں اللہ کا واسطہ دے کر اس سے کہتا ہوں اگر وہ زندہ ہے تو مجھ سے ضرور آ کر ملے, اور میں نے اپنے خدام سے کہہ دیا ہے کہ جیسے ہی کسی بھی وقت وہ مجھ سے ملنا آئے فوراً میرے پاس لے کر. دن گزر گیا. جب رات آئی, تہجد کے وقت, رات کا آخری پہر تھا, تو حضرت مسلمہ کے خیمے کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا مجھے حضرت مسلمہ سے ملنا ہے. کیوں ملنا ہے بھائی؟ کہ میں اس سرنگ والے کو جانتا ہوں. تو لوگ فوراً لے گئے, ان کو جگایا تہجد کے وقت. حضرت مسلمہ نے کہا بتاؤ, کہ جی وہ آپ کے سامنے آ جائے گا مگر اس کی 3 شرطیں ہیں. نمبر 1, اس سے اس کا نام نہیں پوچھا جائے. نمبر 2, خلیفہ کے ہاں اس کا کوئی ذکر نہ ہو کہ ایسا کچھ ہوا ہے ہمارے ہاں واقعہ. اور نمبر 3, اسے کوئی انعام نہ دیا جائے. تو مسلمہ نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کون ہے وہ, کون ہے؟ کہا وہ میں ہوں. اور یہ کہہ کر کے وہ چلا گیا. راوی بتاتے ہیں اس کے بعد حضرت مسلمہ جب بھی دعا مانگتے تھے تو دعا میں ضرور یہ کہتے تھے اے اللہ میرا حشر اس سرنگ والے کے ساتھ کرنا, میری آخرت اس سرنگ والے کے ساتھ بنانا. دنیا نہیں جانتی اسے, اللہ جانتا, اس کا رب جانتا. یہ ہمارے اسلاف کا نمونہ تھا. آج ہمارے ہاں سب کچھ ہے مگر اس جذبے کی کمی ہے. نیکیوں کو چھپانے کا, اخفا کرنے کا, اپنے اور اللہ کے درمیان رکھنے کا رواج کم ہو گیا ہے. اور ایسے لوگوں کو ایک آیت بھی ہاتھ آ گئی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بادشاہ سے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض, اے بادشاہ سلامت مجھے آپ ملک مصر کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دیجئے, مجھے ذمہ دار بنا دیجئے, مجھے نوکری دے دیجئے. اب حضرت یوسف کی طرح نہ یہ کنویں میں ڈالے گئے اور نہ کنویں میں ڈالا جانا پسند کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح نہ یہ غلام بنے نہ غلامی میں جانا پسند کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح نہ یہ جیل گئے نہ جیل میں جانا پسند کرتے, مگر ہاں عہدے اور منصب چاہیے, نمایاں ہونا ہے ہمیں, آگے بڑھنا ہے ہمیں, نام کمانا ہے ہمیں. دلیل کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ یہ ظلم ہے, یہ قرآن کے ساتھ انیائے ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ. قرآن کریم 1,24,000 اللہ کے نبی آئے, 24-25 کا ذکر قرآن کریم میں ہوا, اس میں ایک نبی کا ایک اسوہ آپ کو دکھائی دیتا ہے. بس ہونا یہ چاہیے. اسلام کا مزاج یہ ہے اگر کوئی نوکری ہو, کوئی عہدہ ہو, کوئی منصب ہو تو کوئی اٹھنے والا نہ ہو اسے لینے کے لیے, زبردستی دیا جائے, جو تو نہ ہو, سیٹنگیں نہ ہو, سازشیں نہ ہو, ایک دوسرے کو گرانے کی کوششیں نہ ہو, اپنی منترانیاں نہ ہو, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے. یہ ایک ذمہ داری ہے, لائبلٹی ہے, ریسپانسبلٹی ہے, اللہ کے ہاں جواب دہی ہے. اس کے لیے کوششیں ہوں, اس کے لیے چالاکیاں ہوں, چترائیاں ہوں, مکاریاں ہوں, شطاریاں ہوں. یہ مومن کا شعر اور شعار نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من امتی الاقواما, میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے یاتون یوم القیامت بحسنات, قیامت کے روز بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے. بڑی انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی, بڑے روزے رکھے ہوں گے, بڑی زکاتیں دی ہوں گی. امثال جبال تہامتا, جیسے تہامہ علاقے کے پہاڑ, اس سے زیادہ نیکیاں لے کر آئیں گے. اللہ کیا کرے گا ان نیکیوں کا؟ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا,
تو اللہ تعالیٰ انہیں گرد و غبار بنا کر اڑا دے گا. اما انہم اخوانکم، یاد رکھو تمہارے بھائی ہیں، مسلمان ہی ہیں تمہاری طرح. ومن جلدتکم، اور تمہاری قوم کے افراد ہیں. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ مَا تَأْخُذُونَ، اور راتوں کو وہ ایسے ہی عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں جیسے تم پڑھتے ہو، مگر ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کے ظاہر اور باطن میں دو رنگی ہے. لَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، جب بھی اکیلے موقع ملتا ہے کوئی برائی کرنے کا، کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو برائی کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلخوریاں کرتے ہیں، کھینچتان کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. تہجد گزار ہیں وہ لوگ. میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، یہ منافقین کی صفت ہے. اہل ایمان کے سامنے کچھ اور اہل کفر کے سامنے کچھ اور. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب ایمان والوں سے ملتے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے جیسے ہم مزاجوں اور اپنے جیسے ہم رنگوں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تو انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے، یہ تو بیوقوف بنا رہے ہیں ہم. تو میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، یہ لمحہ فکریہ ہے. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ذمہ داری کسی ایسے شخص کو نہیں دیں گے جو اس کا طرفدار ہو. یہ اصول ہے اسلام کی سیاست کا، یہ اسلوب ہے اسلام، یہ اصول ہے اسلامی انتظامیہ کا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا اے اللہ کے رسول، بڑی نوکریاں مل رہی ہیں لوگوں کو، آپ کسی کو زکوٰۃ کی تحصیل پر بھیج رہے ہیں، کسی کو کہیں مجھے بھی کوئی نوکری دے دیجیے. تو آپ نے کیا کہا؟ یہ بلف نہیں ہے. اللہ کا رسول شیخی نہیں مارتا، کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. رسول کیا کہتا ہے؟ احب لک ما احب لنفسی، اے ابو ذر تم کمزور ہو اور میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں. لا تولین علی اثنین، ذمہ داری مت لینا، تمہارے بس کی نہیں ہے. یہ ذمہ داریوں کے بندر بانٹ ہے، خود نمائی کا شوق ہے. جہاں فوٹو کھچانے کی بات ہو، جہاں اخبار میں چھپنے کی بات ہو، وہ بڑا دل چاہتا ہے آگے آگے بڑھنے کا. اور جہاں ہماری پرسنل لائف کی بات ہو، وہ دوسری زندگی ہے. جھوٹ بولا جا رہا ہے، وعدے توڑے جا رہے ہیں، ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سے اخلاق ہیں؟ اور کس بات کا نمونہ ہم امت مسلمہ کے طور پر غیر مسلموں کے سامنے پیش کرنے کی سکت رکھتے ہیں، پیش کرنے کی حیثیت اور پوزیشن میں؟ میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، یہ منافقانہ زندگی نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے. آج ضرورت ہے کہ ہمارا ظاہر و باطن ایک ہو، ہمارے اندر یک رنگی ہو. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. کسی ایک طرف آنے کی ضرورت ہے. جہاں موقع ملے وہاں دین کا حوالہ دینا. میراث بٹ رہی ہے، اگر شریعت کے حساب سے تقسیم ہوگی مجھے زیادہ حصہ ملے گا تو شریعت کی بات کرنا. اور جہاں میراث بٹ رہی ہے اور وہاں سیکولر قانون کے مطابق مجھے زیادہ روپے ملیں گے تو وہاں سیکولر قانون کی طرف بھاگ جانا. یہ منافقت ہے، یہ دین کا ایکسپلائٹیشن ہے، یہ دین کا استحصال ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، آج ضرورت ہے جس طرح ہم اپنے ظاہر پر توجہ دیں، اسی طرح اپنے باطن پر بھی توجہ دیں. جس طرح اپنی پبلک لائف کو ہم سدھارتے ہیں، اس طرح اپنی پرسنل لائف کو بھی سدھاریں اور اللہ کے مخلص اور نیک بندے بنے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن جسے کوئی فکر نہ ہو، جسے آگے کی کوئی فکر نہ ہو، پیچھے کی کوئی فکر نہ ہو، جس کو نہ فردہ کا خیال ہو نہ امروز کی فکر مندی ہو، اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا اور میرے نیک بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہو جا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.